بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ چیئرمین سینٹ قائم مقام پریزیڈنٹ آف پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان مذاکرات کریں گے تو کئی راستے کھلیں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے بڑی ساری باتیں کی ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر پاکستان سید محمد یوسف رضا گیلانی نے بانی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ سید محمد یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہی سیاستدانوں کے درمیان ایک پائیدار حل ہے۔ جمہوریت کی پٹڑی اس وقت ہی بہتر انداز میں آگے بڑھے گی جب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں گے، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ جب سیاستدان مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو بہت سارے راستے نکلتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے مذاکرات پر یقین رکھتی تھی، انہوں نے 2006 کے دوران اپنے بڑے حریف میاں محمد نواز شریف سے جمہوریت کی خاطر، پاکستان کی خاطر لندن میں میثاق جمہوریت کیا، اور اس میثاق جمہوریت کی روشنی میں ہی پھر 2008 میں انتخابات میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی تو ان انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت وجود میں آئی اور سید محمد یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو عرصہ مکمل کیا، حکومت نے 5 سال مکمل کیے، لیکن 2013 کے انتخابات میں اسی میثاق جمہوریت کی روشنی میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔ گو یہ میثاق جمہوریت ہی تھی کہ سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم موجود تھے، لیکن تناؤ میں کچھ کمی تھی۔ گو عدالت نے انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا، تو اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا۔ اسی طرح 2013 کے انتخابات کے بعد جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں عدالت نے میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیا، بلکہ انہیں سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی الگ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، اور تسلسل سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی 2008 سے 2013 تک حکومت مکمل کی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے کی حکومت نے بھی 5 سال مکمل کیے۔ باقی مدت کے لیے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اب اسی تناظر میں یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے بڑے سارے راستے کھولیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی بہت ہی زیرک اور بہترین سیاستدان ہیں، ان سے بھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن جمہوریت کی کشتی اس وقت ہی کسی کنارے لگے گی جب سیاستدان آپس میں مذاکرات کریں گے، سیاستدانوں کے مذاکرات سے کوئی ایسا راستہ نکلے گا جس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔